بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث منجیات وثلاث مہلکات فأما المنجیات فتقوى اللہ فی السر والعلانیہ والقول بالحق في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر وأما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں. یعنی اگر کسی بندے کے اندر تین چیزیں پائی گئیں تو وہ اپنے آپ کو آخرت کے اندر یہ سمجھے کہ اس کی نجات ہو جائے گی، اور جس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں ہلاکت والی تو وہ اگرچہ کسی اور کی نظر میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، آخرت کے اعتبار سے وہ ہلاک شدگان میں چلا جائے گا. تو اب اس میں ہر آدمی اپنا تجزیہ خود کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ارشاد فرمائی، نجات دینے والی پہلی چیز ہے فتقوی اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اکیلے میں بھی، تنہائی میں بھی اور سب کے سامنے بھی. چھپ کر بھی اللہ کا خوف ہو، علانیہ طور پر بھی اللہ کا خوف ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا. الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اور اللہ کہاں نہیں دیکھتے؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا. سبحانہ، ایسا جاننے والا ہے دلوں کے. ہم جتنے موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں کیا ہے، کیا آ سکتا ہے، اللہ وہ بھی جانتا ہے. عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، غیب کی ساری چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، وہ جانتا ہے. کیا فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر کہ کوئی پتا زمین پہ گرتا ہے خشک ہو کر، اللہ کے علم میں ہے کہ گرا ہے. ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. تو جب وہ ذات اتنی طاقتور ذات ہے، اس سے کون چھپ سکتا ہے؟ یعنی وہ چیزیں نہیں چھپ سکتی جو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو جو ہم کرتے ہیں وہ کیسے چھپ جائیں گے؟ تو ایک یہ ہے کہ ہر جیسا ہو، جو گھڑی ہو، جو لمحہ ہو، اللہ. اس لیے کیا کہتے ہیں کہ بے حیا وہ ہے جو چھپ کر گناہ کرے. بے حیا وہ ہے جو چھپ کر گناہ کرے. چھپا کس سے ہے؟ اللہ سے چھپا ہے. اللہ سے تو چھپ نہیں سکتا. تو جب اللہ سے نہیں چھپ سکتا، بندوں سے چھپ کے کیا گناہ، تو یہ تو بے حیا ہوا نا. اس ذات سے حیا کرنی تھی، حیا کا تعلق اللہ کی ذات سے تھا، تو اس ذات سے جب حیا نہ رہی تو اب بے حیا کرے. اور اس لیے قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ جو علانیہ طور پہ گناہ کرتا ہے وہ تو انسان ہی نہیں ہے، وہ تو جانور ہے. دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، والقول بالحق فی الرضا والسخط. دوسری چیز نجات دینے والی، ایک اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہر حال میں. دوسری چیز نجات دینے والی ہے سچی بات کرنا، درست بات کرنا، صحیح بات کرنا، خوشی کی حالت میں بھی اور غصے کی حالت میں بھی. جو حالت ہو بات صحیح نکالے، بات درست نکالے. بس اوقات انسان کو بہت زیادہ خوشی آ جائے تو سوچ کا، سمجھ کا، بات کا لیول اور ہو جاتا ہے. جب غصہ زیادہ آیا ہوا ہو تو بعض دفعہ وہ لیول برقرار نہیں رہتا. آپ نے فرمایا قول حق ہونا چاہیے دونوں حالتوں کے. تیسری بات فرمائی والقصد فی الغنى والفقر. میانہ روی اختیار کرے انسان پر، جتنا بڑا مالدار کیوں نہ بن جائے پھر بھی میانہ روی اختیار کرے. اگر غربت میں چلا جائے پھر بھی میانہ روی اختیار کرے. مال بہت زیادہ آ جائے تو اندھا دھند بہانا شروع نہ کر دے، بلکہ طریقے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ دیے. اس لیے کیا فرمایا رسول اللہ، ما عال من اقتصد. کیا جملہ ہے! وہ کنگال ہو ہی نہیں سکتا جو بندہ میانہ روی اختیار کرتا. اس لیے امت بھی اللہ نے کون سی، ہمیں کس امت میں رکھا؟
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، درمیانی امت ہے یہ، اللہ نے امت بھی درمیانی دی ہے، نہ وہ افراط میں ہے نہ تفریط کے اندر، درمیانی امت بھی بنایا۔ یہ تین چیزیں ہو گئی، اللہ کا خوف، نمبر 2 قول حق صحیح بات، اور تیسری چیز میانہ روی اختیار کرنا۔ یہ تین چیزیں نجات دینے والی، تین چیزیں ہلاک کر دینے والی۔ آپ نے فرمایا فَهَوًى مُتَّبَعٌ، جو جی میں آئے کرے، یہ نہ دیکھے میرا رب کیا کہتا ہے، جو جی میں آئے وہ کرے، اپنے نفس کی مانے، فَهَوًى مُتَّبَعٌ، اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے، تو یہ تو انسان کو خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ جو جی میں آئے کرے، جی تو پتہ نہیں کس چیز کا کرتا ہے۔ دوسری چیز جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہے، وَشُحٌّ مُطَاعٌ، بخل جس کی پیروی کی جائے۔ بخل اللہ کو نہیں پسند، بخیل آدمی اللہ کو نہیں پسند۔ اس لیے کیا فرمایا حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سخاوت یہ درخت ہے، اس کی ٹہنیاں کہاں ہیں؟ جنت میں۔ بخل درخت ہے، اس کی ٹہنیاں کہاں ہیں؟ جہنم میں۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ بخیل اللہ کو، اس لیے ہر روز فرشتہ دعا دیتا ہے، یا اللہ جو سخی ہے اس کے مال میں اضافہ کر، اور جو بخیل ہے اس کے مال کو روک لے۔ اس لیے یہ تو اللہ رب العزت کو بھی پسند نہیں۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی اعجاب المرء بنفسہ، جو بندے کو ہلاکت کر دیتی ہے، خود پسندی کی عادت، اپنے آپ میں مگن ہو جانا، میرے جیسا ہے ہی کون، ظاہری لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے، عہدے کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، قد کے اعتبار سے، آواز کے اعتبار سے، آنکھوں کے اعتبار، کسی لحاظ سے اپنے آپ کو ایسا کرنا میرے جیسا ہے ہی کون۔ اعجاب المرء بنفسہ، آپ نے فرمایا ہی اشدہن، یہ سب ہلاکت کر دینے والوں میں سے سخت ترین چیز ہے، یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے اور بڑوں کو برباد کر دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نجات دینے والی چیزیں اس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہلاک کر دینے والی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔